الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، انسان کی ایک بیماری کو بیان کیا ہے، اور بیماری انتہائی خطرناک بیماری ہے کہ جب تک وہ بیماری انسان کے اندر رہے گی، انسان کے باطن کی اصلاح، انسان کے دل کی صفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کا انسان کے باطن کو خراب کرنے میں بڑا دخل ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری بد نگاہی ہے۔ بد نگاہی کہتے ہیں کہ انسان کا کسی غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اب چاہے اس غیر محرم کی تصویر ہو یا حقیقتاً غیر محرم سامنے موجود ہو، انسان شہوت کی نظر سے یا لذت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہ بد نگاہی ہے۔ جب تک انسان اس بد نگاہی کے اندر مبتلا رہے گا تو اس کے باطن کی اصلاح، اس کے دل کی صفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کو دل کی صفائی کرنی ہے، اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے، تو ضروری ہے، سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ انسان بد نگاہی کو چھوڑ دے۔ جب تک بد نگاہی کے اندر مبتلا رہے گا، اس کے باطن کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ بد نگاہی باطن کو خراب کرنے میں سب میں قاتل ہے، اس کا باطن کو خراب کرنے میں بڑا دخل ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے بد نگاہی کو چھوڑنا ہوگا، جب جا کر کے انسان کے باطن کی اصلاح ہوگی۔ اور یہ بد نگاہی جب انسان کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لذت محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو مزہ آئے گا، لیکن اگر اس کو برداشت کر لے، ایک مرتبہ ایک کڑوا گھونٹ پی لے، تو پھر انسان اس سے رک جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ ایک جگہ پر گیا، وہاں پر قطر کے ایک شیخ آئے ہوئے تھے، اور عربوں کے اندر مشہور ہے کہ وہ قہوہ پیا کرتے ہیں، اور وہ قہوہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ اب یہ صاحب بھی وہاں پر گئے اپنے والد محترم کے ساتھ، تو وہاں پر قہوہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے جب پہلی مرتبہ پیا تو وہ بہت کڑوا لگا، انہوں نے فوراً وہ منہ سے نکال دیا، لیکن والد محترم کے ساتھ بار بار وہاں پر جانا ہوتا رہا، اور بار بار یہ قہوہ ان کو ملتا رہا۔ تو ایک دن ایسا آیا، اس قہوے کے اندر ہی ان کو لطف اور مزہ آنے لگا، اب وہ اس کو پینے لگے۔ تو دیکھو، ایک مرتبہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے، جب انسان اس کا عادی بن جاتا ہے تو اسی کڑوے گھونٹ کے اندر انسان کو لطف اور مزہ آنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح بد نگاہی کا مسئلہ ہے، شروع کے اندر جب اس کو روکے گا تو کڑوا گھونٹ ایک مرتبہ پینے لگے گا، جب اس کو پینے لگے گا تو پھر اس سے رک جائے گا، اور جب اس سے رک جائے گا تو اب جو ایمان کا لطف ہے، ایمان کی حلاوت ہے، وہ انسان کو محسوس ہو جائے گی۔ بد نگاہی کی حلاوت اور لطف اب ایمان کی حلاوت کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا۔ اب اس کو بد نگاہی کے اندر وہ مزہ نہیں آئے گا جو ایمان کی حلاوت کے اندر آئے گا، لیکن ایک مرتبہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ جب یہ کوشش کر لے گا تو پھر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بد نگاہی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان روکے، اس سے باز رہے، ایک مرتبہ اس کڑوے گھونٹ کو پی لے، کوشش کرے تو پھر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب انسان کے اندر بد نگاہی کا داعیہ پیدا ہو، اس کا دل چاہے کہ ان نگاہ کو غلط استعمال کیا جائے، اس نگاہ کو غلط مقام پر ڈالا جائے، تو یہ سوچ لیا کرے
کہ اگر یہیں پر میرے والد محترم موجود ہوتے یا میری والدہ موجود ہوتی یا میری بیوی موجود ہوتی یا میرے بچے یہاں پر ہوتے تو کیا یہ کام میں ان کی موجودگی میں کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر میں ان کے سامنے یہ کام کرتا تو میری عزت ان کے سامنے گھٹ جاتی، میری عزت ان کے سامنے کم ہو جاتی۔ تو اب یہ بھی سوچ لیا کریں کہ ان کے سامنے عزت کے کم ہونے یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے میری پیشی ہوگی تو اس کے سامنے میں کیا جواب دوں؟ تو تھوڑا سا یہ بھی سوچ لیا کریں۔ اب ذرا یہ تصور کریں کہ اگر کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا انسان، تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال کو دیکھ کر کے یہ کہہ دے کہ جاؤ تمہیں جہنم میں جانا ہے، تم نے بہت غلط کام کیے ہیں، لیکن اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرط کہہ دے کہ تمہیں ماننا پڑے گا، پھر شرط یہ بتائے کہ تم نے زندگی بھر کے اندر جو بھی کیا ہے میں سب لوگوں کے سامنے، جہاں پر تمہاری اولاد بھی ہوگی، ماں باپ بھی ہوں گے، دوست و احباب بھی ہوں گے، محلے دار بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، سب لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، ان کے سامنے تمہاری زندگی کی پوری فلم میں چلاؤں گا، سب کو دکھلاؤں گا، لیکن تمہیں جہنم سے بچا لوں گا۔ تو اب بتاؤ تمہیں یہ شرط ماننی پڑے گی؟ تو وہاں پر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، میری زندگی کی فلم ان کے سامنے نہ چلائی جائے، میں جہنم میں جانا پسند کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے آئے، سب لوگ اس کو دیکھے، جہاں پر اس کے ماں باپ بھی ہوں، بیوی بچے بھی ہوں، دوست و احباب بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، سب لوگ اس چیز کو دیکھیں جو اس نے پوری زندگی کے اندر کیا ہے۔ تو جب انسان لوگوں کے سامنے اپنی ان باتوں کو آنا پسند نہیں کرتا ہے تو پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنا کیسے پسند کرے گا؟ ذرا یہ بھی سوچ لیا کرے۔ تو جب بھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو یہ سوچ لیا کرے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اس کا آمنا سامنا ہونا ہے۔ تو جب یہ سوچ لے گا تو انشاءاللہ گناہ سے رک جائے گا۔ بدنگاہی سے رکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ہمت کرے، کوشش کرے، تو پھر انشاءاللہ اس سے رک جائے گا۔ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ بدنگاہی یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے۔ زہر آلودہ تیر ہے۔ ایک تیر ایسا ہوتا ہے کہ جس پر زہر نہ ہو، اور ایک زہر آلودہ ہو تو زہر آلودہ تیر خطرناک ہوگا۔ تو بدنگاہی یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے۔ طرح طرح سے شیطان بہکاتا ہے کہ غیر محرم کی طرف کو دیکھ لے جائے، کچھ تھوڑی بگڑ جائے گا، اس کے ساتھ تو بد فعلی کے اندر تو مبتلا نہیں ہوگا، لیکن یہی چیز رکنے کی ہے۔ انسان اس تقاضے کو پورا نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے تو پھر انشاءاللہ بدنگاہی سے رک جائے گا۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے کہ داعیہ، انسان کے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، اس پر کوئی گناہ نہیں ملتا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے، کہ انسان کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا کہ گناہ کو کیا جائے، لیکن ابھی تک کیا نہیں، یہ داعیہ ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، اب انسان نے اس پر عمل کیا، گناہ کا داعیہ پیدا ہوا کہ بدنگاہی کیا جائے، کہ اپنے نظر کو غلط مقام پر ڈالا جائے، اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، اب اس نے اس پر عمل بھی کر لیا، اب انسان کو اس پر گناہ بھی ملے گا اور پکڑ بھی ہوگی۔ تو جو انسان کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے اس وقت تک اس پر گناہ نہیں ملتا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے۔ جب تو عمل کر لے گا تو پھر اس پر اس کو گناہ ملے گا اور پکڑ بھی ہوگی۔ تو بدنگاہی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان
बदनिगाही से रुके, हिम्मत करे। 2 काम कर ले तो इंशाअल्लाह फिर बदनिगाही से रुक जाएगा। पहला काम यह है कि हिम्मत से काम ले, दूसरा काम करे रुजू इल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे। हिम्मत से काम लेने का मतलब यह है कि जहाँ तक भी हो सके गुनाहों से बचे, गुनाहों को ना करे। रुजू इल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने का मतलब यह है कि जब हिम्मत से काम ले ले, अपनी तरफ से काम पूरा कर ले, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे, उससे दुआ करे कि मेरा काम तो यहाँ तक का था, मैं तो गुनाहों से रुक गया हूँ, आगे बचाने का काम तेरा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ज़ुलेखा सारे दरवाज़े बंद करके अंदर ले गई और फिर गुनाह की तरफ दावत दी कि ये गुनाह किया जाए, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वहाँ पर दोनों काम किए थे। हिम्मत से काम लिया, रुजू इल्लाह किया। और किस तरीके से कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। पहला काम किया, हिम्मत से पूरी कोशिश की, गुनाहों से बचे। कि मालूम है कि सामने दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की दरवाजे की तरफ को भागे, और जब वहाँ पर भागे तो फिर एक काम पूरा हो चुका था। अपनी तरफ से बचने की पूरी कोशिश की। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया कि अल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब बचाना आगे तेरा काम है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया, दूसरा काम किया, रुजू इल्लाह किया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आई, दरवाज़ा खुल गया। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाज़ों से पार होते चले गए। तो इंसान को 2 काम इख्तियार कर लेने चाहिए। एक तो हिम्मत से काम ले, रुजू इल्लाह करे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह से रुकने की तौफीक देगा और हिम्मत देगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए थे तो उन्होंने भी दोनों काम किए थे, हिम्मत से काम लिया था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, मैं ही कसूरवार था। तो उधर से जवाब आया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आया, फ़स्तजबना लहू फ़नज्जयनाहु मिनल गम, हमने आपकी दुआ कबूल की, हमने आपको गम से नजात दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन तक मछली के पेट में रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मछली के पेट से बाहर निकाला। फ़नज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, इसी तरह हम मुमिनीन को नजात देते हैं, इसी तरह हम मुमिनीन के साथ मामला करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक मोमिन है वो पहले मछली के पेट के अंदर जाएगा, फिर ये दुआ पढ़ेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला नजात देगा। नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी परेशानी के अंदर मुब्तला हो तो रुजू इल्लाह करे, हिम्मत से काम ले। तो मैं इसी तरह जिस तरह आपकी मदद की गई है, मैं इसी तरह मुमिनीन की, हर मुमिन की, हर मुसलमान की मदद करूँगा। तो इंसान 2 काम इख्तियार कर ले, फिर इस बदनिगाही से रुक जाएगा, इससे रुक जाएगा, इससे बाज आ जाएगा। पहला काम यह है कि हिम्मत से काम ले, जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। दूसरा काम यह है कि रुजू इल्लाह करे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे कि मेरे करने का जो काम था मैं कर चुका हूँ, अब आगे या अल्लाह तुझे ही मुझे इस गुनाह से बचाना है, तो इंशाअल्लाह फिर बच जाएगा। इस दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान का कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कबूल हो जाए किसी को मालूम नहीं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बारे में लिखा है कि जब उनका इंतकाल हो गया तो एक सहाबा ने उनको ख्वाब में देखा, उनसे मालूम किया कि बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है, तुम्हारे साथ तो अच्छा मामला हुआ होगा कि हाँ मियाँ। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जान बच गई, अल्लाह तबारक व तआला ने बख्श दिया, लेकिन एक अमल की वजह से बख्शा है। वो कौन सा अमल है? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि एक रात जब मैं तहज्जुद के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक बिल्ली जाड़े की वजह से ठिठुर रही है। तो मैंने उस पर रहम खाया, मुझे तरस आ गया, मैंने उसको उठा करके अपने कंबल के अंदर, अपने लिहाफ के अंदर लिटा दिया और मैं तहज्जुद के अंदर मशगूल हो गया। सुबह हुई तो वह बिल्ली चली गई। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अमल कबूल किया और इसी अमल की वजह से मुझे नजात दे दी और मुझे जन्नत के अंदर दाखिला नसीब फरमा दिया। और यही कहा था कि बायज़ीद
ہمیں آپ کا عمل ایک بہت پسند آیا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے بلی کو، ٹھٹرتی ہوئی بلی کو جگہ دی تھی، اس کو سکون اور راحت پہنچائی تھی۔ تو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل پسند آ جائے، اس لیے انسان کو گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہنا چاہیے اور اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے معلوم نہیں۔ جو بھی انسان عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے کہ میرا جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل مقبول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دے کر کے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے، جو کہ ہر انسان کا مقصد ہے۔ اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔